السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ وبعد۔ آج اسلامی علوم میں مصطلح الحدیث کا درس لے کر حاضر ہوں۔ ہم نے بہت ساری اصطلاحات پڑھ لیے تھے۔ آج مشہور اصطلاحات کی تعریف پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اس سلسلے میں جو سب سے مشہور اصطلاح ہوتی ہے مرفوع حدیث۔ اگر کوئی امام یا خطیب کہتا ہے کہ حدیث مرفوع ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہے، یعنی یہ کہا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہا یا ایسا کیا ہے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسا کیا گیا ہے، تو جس کی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی گئی ہو اس کو مرفوع کہا جاتا ہے۔ یہ الگ مسئلہ ہے کہ وہ حدیث صحیح ہے، ضعیف ہے، متصل ہے کہ منقطع ہے، اس سے نہیں واسطہ۔ نسبت سے واسطہ ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہو، کہا گیا ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہا یا ایسا کیا۔ اگر یہ کہا جائے کہ صحابی نے یہ کہا، فلاں صحابی نے یہ کیا، کوئی بھی صحابی ہو، فلاں صحابی نے یہ کہا یا فلاں صحابی نے یہ کیا ہے، تو اس کو موقوف کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو وہ مرفوع ہے، صحابی نے کہا تو وہ موقوف ہے۔ پھر سند نہیں دیکھی جاتی، سند چاہے صحیح ہو یا ضعیف ہو، حسن ہو، متصل ہو، منقطع، کوئی واسطہ نہیں اس سے، بس صحابی نے کہا اس لیے موقوف ہے۔ اسی کو اثر بھی عموماً کہا جاتا ہے کہ اثر ہے، فلاں صحابی کا اثر ہے۔ اسی طرح سے ایک تیسری اصطلاح ہے مقطوع، یعنی وہ حدیث جس کی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہ کی جائے اور نہ صحابی کی طرف کی جائے، بلکہ یہ کہا جائے کہ فلاں تابعی نے ایسا کہا، فلاں تابعی نے ایسا کیا، جیسے امام سعید بن مسیب نے ایسا کہا، ان کا یہ فتویٰ ہے، امام حسن بصری نے ایسا کہا، اور امام زہری نے ایسا کہا، عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ مجمعین نے ایسا کہا یا ایسا کیا، تو یہ مقطوع کہا جاتا ہے۔ تو جس حدیث کو تابعی کی طرف منسوب کیا گیا ہو، خواہ وہ سند صحیح ہے یا نہ صحیح ہو، متصل ہو یا منقطع ہو، اس کو مقطوع کہا جاتا ہے۔ تو سب سے اوپر درجے کی حدیث مرفوع، اس کے نیچے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول و فعل، اس کے نیچے موقوف صحابی کا قول و فعل، اس کے نیچے مقطوع تابعی کا قول و فعل۔ اسی طرح سے ہم نے صحیح اور حسن کی تعریف پڑھ لی ہے کہ جس میں صحت کے سارے شرائط پائے جاتے ہوں، جس کی سند متصل ہو، معلل و شاذ نہ ہو، اور جس میں عدالت اور ضبط کے جو اصول ہیں وہ بھی موجود ہوں۔ تو جو تعریف ہم نے پڑھ لی ہے وہ اس سے قطع نظر وہ پڑھ چکے ہیں۔ اسی ضمن میں ایک روایت آتی ہے موضوع۔ موضوع یہ بہت ہی خطرناک روایت ہوتی ہے، یعنی وہ روایت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں ہے، وہ روایت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل نہیں ہے، پھر بھی اپنی طرف سے گڑھ کر کے یا غلطی سے کسی نے گڑھ لیا ہو، اس کی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر دی جائے، یعنی ہماری اپنی بات، آپ کی بات، کسی اور کی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دی جائے، کسی صحابی کا قول، کسی صحابی کا فتویٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دیا جائے تو اسی کو موضوع کہا جاتا ہے کہ یہ گڑھی ہوئی ہے، یعنی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل نہیں ہے، یہ گڑھی ہوئی ہے، غلط ہے، جھوٹ ہے یہ۔ تو موضوع یعنی جھوٹی روایت۔ اگر مرفوع ہے تو مرفوعاً موضوع ہے، اگر موقوف ہے تو صحابی کی طرف غلط منسوب ہے، مقطوع ہے تو تابعی کی طرف غلط منسوب ہے۔ تو موضوع گڑھی ہوئی، جھوٹ اپنی طرف سے بنا کر کے۔ ایسا بھی اس میں ہوتا ہے کہ انسان کسی دوسرے کا
فتویٰ بیان کر رہا ہوتا ہے اور دوسرا آدمی سننے والا اس کو سمجھ لیتا ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، پھر وہ کہنا شروع کر دیتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہا یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا، تو اس کو بھی موضوع کہا جاتا ہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت جس کی غلط ہو، خواہ جان بوجھ کر کے گڑھ کر کے اپنی طرف سے یا غلطی سے نسبت کر دی گئی ہو، تو ایسی سند کو، ایسی روایت کو موضوع کہا جاتا ہے۔ اسی کڑی میں ایک روایت ہوتی ہے مرسل۔ مرسل ضعیف حدیث یہ بھی ہوتی ہے، موضوع سب سے گھٹیا درجے کی ہوتی ہے، گنی ہوئی اپنی طرف سے سب سے کم تر درجے کی، اور اسی ضعیف سلسلے میں ہے مرسل، یعنی ضعیف حدیث کی وہ قسم جس میں کوئی تابعی ڈائریکٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کر دے، تابعی جس کی ملاقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ ہوئی ہو۔ اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہیں ہوئی ہے تو اس تابعی نے، انہوں نے کس سے سنا وہ بیان نہ کریں، کسی دوسرے تابعی سے سنا، کسی بچے سے سنا، کسی بوڑھے سے سنا، کسی صحابی سے سنا، تو یہ نہ بیان کریں، بس ڈائریکٹ کہہ دیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہا۔ چونکہ زمانہ قریب تھا اور تابعی حضرات ایسا کر دیا کرتے تھے اتفاقاً، تو یہ اس کو مرسل کہا جاتا ہے، یہ بھی ضعیف ہے۔ اسی طرح سے معلق ضعیف حدیث کی وہ قسم جس میں محدث، حدیث کو بیان کرنے والا، شروع سند سے اپنے استاذ کا نام، اپنے استاذ کے استاذ کا نام شروع سے نام نہ گنائے، ایک راوی کا نام، دو راوی کا نام شروع سے نہ گنائے، تو جس کے شروع سند سے ایک راوی یا دو راوی یا سارے راوی معذوف ہیں، گر گئے ہوں، بیان نہ کیے گئے ہوں، اس کو معلق کہا جاتا ہے۔ جیسے آج کل ہم لوگ کہہ دیتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور اپنی سند نہیں بیان کرتے ہیں، صرف صحابہ کرام، یہ صرف مصنفین محدثین کی سند پر اتفاق کرتے ہیں۔ اگر ایسا عمل دور حدیث میں کیا جاتا، جب حدیثیں لکھی جا رہی تھیں، تو اس کو معلق کہا جاتا۔ اسی طرح سے ایک قسم ہے موزل، ضعیف حدیث کی وہ قسم جس کی سند کے درمیان سے، شروع سے، آخر سے، کہیں سے بھی دو راوی اکٹھے ساقط ہوں۔ موزل دو راوی جس کی سند سے محذوف ہیں، یعنی ایک شاگرد اور پھر شاگرد کا استاد دونوں محذوف ہیں، مسلسل اکٹھے، چاہے شروع سند سے، بیچ سند سے یا آخر سند سے، تو اس کو موزل کہا جاتا ہے۔ اسی ضمن میں ایک روایت ہے منقطع۔ منقطع ضعیف حدیث کی وہ قسم جس کی سند متصل نہ ہو، ملی نہ ہو، شاگرد نے اپنے استاد سے نہ سنا ہو کہیں بھی، تو اس کو منقطع کہا جاتا ہے۔ اسی حدیث ضعیف حدیث کی کڑی میں ایک روایت ہوتی ہے متروک۔ متروک ضعیف حدیث کی وہ قسم جس کے کسی راوی پر جھوٹ کی تہمت ہو، یعنی یہ راوی یہ جھوٹ بولتا تھا، اگر ثابت ہو جائے کہ یہ راوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے بارے میں جھوٹ بولتا تھا تو وہ موضوع ہو جائے گا، لیکن اگر عام بول چال میں جھوٹ ثابت ہو، تجارت میں جھوٹ ثابت ہو، بات چیت میں جھوٹ ثابت ہو، تو بھی ایسے راوی کی روایت متروک مانی جاتی ہے۔ متروک جو جھوٹا ہے وہ کہیں بھی جھوٹ بول سکتا ہے۔ تو فرق سمجھیے گا، اگر راوی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے بارے میں کبھی ایک مرتبہ بھی جھوٹ ثابت ہو گیا ہے تو اس کو موضوع کہا جائے گا کہ جھوٹا ہے، اور اگر عام بات چیت میں ثابت ہے تو اس کو مت کہا جائے گا۔ تو جس کے کسی راوی پر جھوٹ کی تہمت ہو۔ منکر ضعیف حدیث کی وہ قسم، منکر کی دو تعریفیں کی جاتی ہیں۔ منکر ضعیف حدیث کی وہ قسم جس کا کوئی راوی فاسق ہو، بدعتی ہو، بہت زیادہ غلطیاں کرنے والا ہو یا بہت زیادہ غفلت برتنے والا ہو، تو ایسے تمام راویوں کی روایت کو منکر کہا جاتا ہے۔ اور ایک دوسری تعریف کی جاتی ہے منکر کی، کہ منکر وہ روایت ہے جس میں کوئی ضعیف راوی کسی ایسے راوی کی مخالفت کرے جو ثقہ ہو، یعنی ضعیف راوی ثقہ راوی کی حدیث کے برخلاف الٹی روایت بیان کرے، اس کے برعکس روایت بیان کرے، اس کے مخالفت میں روایت بیان کرے، تو اس کو منکر کہا جاتا ہے۔ اسی میں ایک روایت ہے شاذ، یہ بھی ضعیف ہوتی ہے۔ شاذ وہ حدیث ہوتی ہے جس میں ایک
ثقہ راوی اپنے سے زیادہ ثقہ راوی کی مخالفت کرتا ہے، یا ایک ثقہ راوی اپنے سے کئی زیادہ 2-4 ثقہ راویوں کی مخالفت کرتا ہے، تو چاہے حافظے میں زیادتی ہو چاہے تعداد میں زیادتی ہو تو اس کو شاذ کہا جاتا ہے۔ تو جو تنہا راوی ہے، جو صرف ثقہ راوی ہے، اس کی روایت کو شاذ کہیں گے، اور اس کے مخالفت میں جو زیادہ روات ہیں، زیادہ محدثین ہیں جو بیان کر رہے ہیں، تو ان کی روایت کو محفوظ کہا جاتا ہے۔ اسی کڑی میں ایک روایت ہوتی ہے مقلوب۔ مقلوب وہ روایت ہوتی ہے جس میں حدیث کے الفاظ بدل دیے گئے ہوں، راوی نے غلطی سے بدل دیا ہو یا جان بوجھ کر بدل دیا ہو، یعنی جو روایت جو الفاظ آگے ہوں اس کو وہ پیچھے ہو جائیں، یا جو پیچھے ہوں وہ آگے ہو جائیں، تو ان کو مقلوب کہا جاتا ہے۔ اسی کڑی میں ایک روایت ہوتی ہے مدرج۔ مدرج جس حدیث میں ایک جملہ یا ایک لفظ کا اضافہ کر دیا گیا ہو، یعنی جس حدیث میں کوئی لفظ یا کوئی جملہ بڑھا دیا جائے غلطی سے یا جان بوجھ کر کے، تو اس لفظ کو یا اس جملے کو، یا 2-3 جملے ہیں تو 2-3 جملوں کو مدرج کہا جاتا ہے۔ اسی میں ایک اصطلاح بیان کی جاتی ہے، راوی کے اعتبار سے مجہول وہ راوی ہوتا ہے جس کی حالت کا پتہ نہیں ہوتا ہے کہ یہ ثقہ راوی ہے یا ضعیف راوی ہے، اس کا حافظہ کیسا تھا، یہ عادل تھا کہ نہیں عادل تھا، تو اس کو مجہول راوی کہا جاتا ہے۔ تو راوی مجہول ہے تو اس کا مطلب کہ راوی کے بارے میں پتہ ہی نہیں کہ کیسا آدمی ہے، اور اگر کسی راوی کا نام ہی سرے سے نہ بیان کیا جائے، ایک آدمی نے کہا یا ایک راوی نے بیان کیا یا فلاں شخص سے سنا، نام نہ لے، سرے سے بیان نہ کرے، تو اس کو مبہم کہا جاتا ہے۔ تو یہ مصطلح حدیث کے بعض اصطلاحات تھیں۔ آج کے دن الحمدللہ مصطلح حدیث کی بحث ختم ہوئی۔ اب انشاءاللہ اگلے درس میں ہم دوسرا فن شروع کریں گے۔ تو آج کے دن بس اتنا ہی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔